اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ باب خلوت اور گوشہ نشینی کا بیان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمام لوگوں میں سے بہترین زندگی اس شخص کی ہے جس نے اللہ کی راہ میں اپنے گھوڑے کی لگام پکڑی ہوئی ہو۔ اگر اسے کوئی کھٹکا یا آہٹ سنائی دے تو وہ اپنے گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہو کر ان جگہوں میں جائے جہاں موت یا قتل کا خدشہ ہو، یعنی جہاد کرے۔ یا وہ شخص جو پہاڑوں کی چوٹیوں میں سے کسی چوٹی پر یا وادیوں میں سے کسی وادی میں اپنی بکریوں کے ساتھ رہتا ہو، وہ نماز قائم کرے، زکوٰۃ دے اور مرتے دم تک اپنے رب کی عبادت کرے اور دوسرے لوگوں کے مقابلے میں بلائی میں ہی رہے۔ استاذ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، خلوت اہل صفا کی صفت ہے اور عزلت یعنی گوشہ نشینی وصل کی علامات میں سے ہے۔ مرید کے لیے ابتدائی حال میں اپنے ہم جنس لوگوں سے علیحدہ رہنا ضروری ہے، پھر انتہا میں خلوت اس لیے ضروری ہے کہ اللہ کے ساتھ انس حاصل ہو۔ گوشہ نشینی کی نیت کیا ہو؟ جب کوئی بندہ گوشہ نشینی اختیار کرے تو اس کے حق میں سے یہ بات ہے کہ لوگوں سے علیحدگی اختیار کرنے کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ لوگ اس کے شر سے محفوظ ہوں، یہ قصد نہ ہو کہ وہ لوگوں کے شر سے محفوظ رہے۔ ان دو قسموں سے پہلی قسم کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اپنے نفس کو حقیر جانتا ہے، اور دوسری صورت میں یہ بات ہوتی ہے کہ اسے مخلوق پر فضیلت حاصل ہے۔ اور جو شخص اپنے نفس کو حقیر جانتا ہے وہ تواضع کرنے والا ہوتا ہے، اور جو شخص اپنے آپ کو دوسروں سے افضل سمجھتا ہے وہ متکبر ہے۔ کسی نے ایک راہب کو دیکھا تو پوچھا، آپ راہب ہیں؟ اس نے کہا، نہیں، بلکہ میں تو کتے کا پاسبان ہوں۔ بے شک میرا نفس کتا ہے جو مخلوق کو کاٹتا ہے، لہٰذا میں نے اسے لوگوں میں سے نکال لیا ہے تاکہ وہ اس سے محفوظ رہیں۔ میرے کپڑے ناپاک ہیں۔ ایک شخص کسی نیک آدمی کے پاس سے گزرا تو اس بزرگ نے اپنے کپڑوں کو اس سے لپیٹ لیا۔ اس شخص نے اس سے پوچھا، تو مجھ سے اپنے کپڑوں کو کیوں لپیٹتا ہے؟ میرے کپڑے ناپاک نہیں ہیں۔ شیخ نے کہا، تم کو وہم ہوا، میرے اپنے کپڑے ناپاک ہیں۔ میں نے تم سے ان کو اس لیے لپیٹا ہے کہ تمہارے کپڑے ناپاک نہ ہو جائیں، اس لیے نہیں کہ میرے کپڑے ناپاک نہ ہو جائیں۔ گوشہ نشینی کے آداب۔ گوشہ نشینی کے آداب سے یہ ہے کہ وہ اس قدر علم حاصل کرے جس سے اس کا عقیدہ توحید درست ہو جائے، تاکہ شیطان اپنے وسوسوں کے ذریعے اسے بہکا نہ سکے۔ پھر وہ علوم شریعت سے اس قدر حاصل کرے کہ اس کے ذریعے فرض کی ادائیگی کر سکے، تاکہ اس کا معاملہ مضبوط بنیادوں پر استوار ہو سکے۔ گوشہ نشینی یعنی عزلت در حقیقت بری خصلتوں سے دور رہنے کا نام ہے، بس اس کی غرض صفات میں تبدیلی لانا ہے، اپنے باطن سے دوری نہیں۔ اسی لیے جب پوچھا گیا کہ عارف کون ہے تو صوفیہ کرام نے جواب دیا، کائن بائن، یعنی جو ظاہر میں مخلوق کے ساتھ ہوتا ہے اور باطنی اعتبار سے ان سے جدا ہوتا ہے۔ استاذ ابو علی دقاق رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، لوگوں کے ساتھ لباس پہنو جو وہ پہنتے ہیں، اور جو کچھ وہ کھاتے ہیں تم بھی وہی کھاؤ، لیکن باطنی طور پر تم ان سے جدا رہو۔ اور یہی فرماتے ہیں، میرے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا، میں دور کی مسافت سے آیا ہوں۔ میں نے کہا، اس تصوف کا دار و مدار مسافت طے کرنے اور تکلیف برداشت کرنے پر نہیں، اپنے نفس سے جدا ہو جاؤ، چاہے ایک قدم ہو، تیرا مقصود تجھے مل جائے گا۔ حضرت ابو یزید رحمت اللہ علیہ سے منقول ہے، فرماتے ہیں، میں نے اپنے رب کو خواب میں دیکھا تو میں نے عرض کیا، یا اللہ، میں تجھے کیسے پاؤں؟ فرمایا، اپنے نفس سے جدا ہو کر چلے آؤ۔
حضرت ابو عثمان مغربی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، جو شخص صحبت پر خلوت کو ترجیح دیتا ہے اسے چاہیے کہ اللہ کے ذکر کے علاوہ تمام اذکار کو چھوڑ دے اور اپنے رب کی رضا کے علاوہ تمام ارادوں سے خالی ہو جائے، اور اگر نفس تمام اسباب کا مطالبہ کرے تو اس سے بھی الگ ہو جائے۔ اگر یہ صورت پیدا نہیں ہوتی تو اس کی خلوت اسے فتنے یا آزمائش میں ڈال دے گی۔ کہا گیا ہے کہ خلوت میں تنہائی سکون کے تمام اسباب کی جامع ہے۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دیکھو تمہیں خلوت کے ساتھ انس ہے یا خلوت میں تمہارا انس اللہ کے ساتھ ہے؟ اگر تمہارا انس خلوت کے ساتھ ہے تو جب تم خلوت سے نکلو گے تو تمہارا انس ختم ہو جائے گا، اور اگر تمہیں خلوت میں اپنے رب کے ساتھ انس ہوگا تو تمہارے لیے صحرا اور جنگل تمام جگہیں برابر ہوں گی۔ گوشہ نشینی کے بارے بزرگوں کے اقوال۔ حضرت محمد بن حامد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک شخص حضرت ابو بکر وراق رحمت اللہ علیہ سے ملاقات کے لیے آیا۔ جب واپس جانے لگا تو عرض کیا، مجھے کوئی وصیت کیجیے۔ انہوں نے فرمایا، میں نے دنیا اور آخرت کی بھلائی خلوت اور قلت میں پائی ہے، جبکہ ان دونوں کا شر کثرت اور میل جول میں پایا ہے۔ حضرت جریری رحمت اللہ علیہ سے عزلت یعنی گوشہ نشینی کے بارے میں پوچھا گیا۔ انہوں نے فرمایا، گوشہ نشینی یہ ہے کہ تم لوگوں کے ہجوم میں داخل ہو جاؤ اور اپنے باطن کو ان کی مزاحمت سے محفوظ رکھو، اپنے نفس کو گناہوں سے الگ رکھو اور تمہارا باطن حق کے ساتھ مربوط ہو۔ کہا گیا ہے کہ جس نے گوشہ نشینی کو ترجیح دی اس نے حق کو پا لیا۔ حضرت سہل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، خلوت حلال کھانے کے ساتھ درست ہوتی ہے، اور حلال کھانا اس وقت درست ہوتا ہے جب اللہ کا حق ادا کیا جائے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے خلوت سے بڑھ کر کوئی چیز اخلاص کی ترغیب دینے والی نہیں دیکھی۔ حضرت ابو عبداللہ رملی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، چاہیے کہ تمہارا مخلص دوست خلوت ہو، تمہارا کھانا بھوک، تمہاری گفتگو اللہ سے مناجات ہو۔ اس کے نتیجے میں یا تو مر جائے گا یا اللہ سبحانہ تک پہنچ جائے گا۔ حضرت ذوالنون رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص خلوت میں مخلوق سے چھپا رہا وہ اس شخص کی طرح نہیں ہو سکتا جو اللہ کے ساتھ ہو کر مخلوق سے چھپا رہا۔ یعنی مخلوق میں رہ کر اللہ کے ساتھ ہونا بڑی بات ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، گوشہ نشینی کی مشقت برداشت کرنا لوگوں کے میل جول اور مدارات سے زیادہ آسان ہے۔ حضرت مقہول رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر مخلوق سے میل جول میں بھلائی ہے تو گوشہ نشینی میں سلامتی ہے۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، تنہائی صدیقین کی ہم نشین ہے۔ حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے لوگو افلاس سے بچو۔ ان سے پوچھا گیا، اے ابو بکر افلاس کی علامت کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا، افلاس کی علامت لوگوں سے مانوس ہونا ہے۔ حضرت یحییٰ بن ابی کثیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص لوگوں سے میل جول رکھے گا وہ ان سے مدارات کرے گا، اور جو ان سے مدارات کرے گا وہ ریاکاری کرے گا۔ حضرت شعیب بن حرب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں کوفہ میں حضرت مالک بن مسعود رحمت اللہ علیہ کے پاس گیا اور وہ اپنے گھر میں تنہا تھے۔ میں نے ان سے پوچھا، کیا آپ تنہائی میں وحشت محسوس نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا، میرا خیال نہیں کہ کوئی شخص اللہ کے ساتھ ہو اور وحشت محسوس کرے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص چاہتا ہے کہ اس کا دین محفوظ ہو، نیز اس کے بدن اور دل کو راحت حاصل ہو، تو وہ لوگوں سے دور رہے، کیونکہ یہ وحشت کا زمانہ ہے، اور عقل مند وہی ہے جو اس زمانے میں تنہائی اختیار کرتا ہے۔ حضرت ابو یعقوب سوسی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، تنہائی کی طاقت صرف طاقتور لوگوں کو ہے، اور ہم جیسے لوگوں کے لیے تو مل جل کر رہنا زیادہ نفع بخش ہے، کیونکہ ہم ایک دوسرے کو دیکھ کر عمل کرتے ہیں۔
حضرت ابو العباس دامغانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھے حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ نے وصیت کرتے ہوئے فرمایا، تنہائی کو اختیار کرو، قوم سے اپنا نام مٹا دو اور دیوار کی طرف رخ کرو حتیٰ کہ تمہیں موت آ جائے۔ ایک شخص حضرت شعیب بن حرب رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا تو انہوں نے پوچھا، تم کیسے آئے ہو؟ اس نے کہا، اس لیے کہ آپ کے ساتھ رہوں۔ فرمایا، اے بھائی، عبادت میں شرکت نہیں ہوتی، اور جو شخص اللہ کے ساتھ منوس نہیں ہوتا وہ کسی چیز کے ساتھ منوس نہیں ہوتا۔ منقول ہے کہ کسی صوفی سے پوچھا گیا کہ آپ کو اپنی سیاحت کے دوران کون سی عجیب ترین چیز ملی؟ انہوں نے کہا، میری ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہوئی تو انہوں نے میری صحبت میں رہنے کا مطالبہ کیا، بس مجھے ڈر ہوا کہ کہیں مجھ پر میرا توکل خراب نہ ہو جائے۔ اور کسی صوفی سے پوچھا گیا کہ آپ کو یہاں کسی سے انس ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں، اور اپنا ہاتھ قرآن مجید کی طرف بڑھایا اور اسے اپنی گود میں رکھ کر فرمایا، اس سے مجھے انس ہے۔ اسی سلسلے میں یہ شعر ہے، اے محبوب، تیرے خطوط ہمیشہ میرے ارد گرد ہوتے ہیں، وہ میرے بستر سے جدا نہیں ہوتے، اور ان خطوط میں میرے لیے اس بیماری یعنی عشق سے شفا ہے جس کو میں چھپائے ہوئے ہوں۔ ایک شخص نے حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ اس کے لیے گوشہ نشینی کب صحیح ہوگی؟ انہوں نے فرمایا، جب تم اپنے نفس سے علیحدگی پر قوت حاصل کر لو۔ دل کی دوا۔ حضرت ابن مبارک رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا، ما دوا القلب، دل کی دوا کیا ہے؟ فرمایا، قلت الملاقات للناس، لوگوں سے کم ملاقات کرنا۔ کہا گیا ہے کہ جب اللہ بندے کو گناہ کی ذلت سے اطاعت کی عزت کی طرف منتقل کرنا چاہتا ہے تو اسے تنہائی سے مانوس کر دیتا ہے، اسے قناعت کے ساتھ مالداری عطا کرتا ہے اور اسے اس کے ذات کے عیب دکھا دیتا ہے۔ بس جس کو یہ چیز عطا کی گئی اسے دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا کی گئی۔ باب تقوی کا بیان۔ ارشاد خداوندی ہے، بے شک اللہ کے یہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں، ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کچھ وصیت کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم پر تقوی لازم ہے، بے شک یہ تمام بھلائیوں کا جامع ہے۔ تم پر جہاد لازم ہے، یہ مسلمان کی راہبانیت ہے، اور تم پر اللہ کا ذکر لازم ہے، بے شک وہ تمہارے لیے روشنی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے کہ پوچھا گیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر متقی شخص آل محمد ہے۔ پس تقوی تمام نیکیوں کا مجموعہ ہے۔ تقوی کی حقیقت یہ ہے کہ آدمی اللہ کی اطاعت کے ساتھ اس کے عذاب سے بچے۔ کہا جاتا ہے، فلاں شخص نے اپنی ڈھال کے ساتھ اپنا بچاؤ کیا۔ تقوی کی اصل شرک سے بچنا، پھر گناہوں اور برائیوں سے بچنا، اس کے بعد شبہات سے بچنا ہے، اور اس کے بعد فضول باتوں کو ترک کرنا ہے۔ استاذ ابو علی دقاق رحمت اللہ علیہ نے یہ بات بتائی اور یہ بھی فرمایا کہ تقوی کی ہر قسم کا الگ باب ہے اور ارشاد خداوندی ہے، اللہ سے ڈرو جیسا اسے ڈرنے کا حق ہے۔ اس کی تفسیر میں آیا ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، اس کی نافرمانی نہ کی جائے، اسے یاد رکھا جائے، بلایا نہ جائے، اس کا شکر ادا کیا جائے، اس کی نافرمانی نہ کی جائے۔ تقوی کے بارے بزرگوں کے اقوال۔ حضرت سہل بن عبداللہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا
कोई रहनुमा नहीं, तकवा के अलावा कोई ज़ादे राह नहीं, और सब्र के अलावा कोई अमल नहीं, यानी हकीकी मददगार अल्लाह है। हज़रत कितानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, दुनिया की तकसीम आजमाइश के मुताबिक की गई और आखिरत की तकसीम तकवा के मुताबिक की गई। हज़रत जरीरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जिस शख्स और अल्लाह के दरमियान तकवा और मुराकबा मजबूत नहीं, वो कशफ और मुशाहिदा तक नहीं पहुंच सकता। हज़रत नसराबाजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, तकवा ये है कि इंसान अल्लाह के सिवा हर चीज से बचे। ये तकवा का आला दर्जा है। हज़रत सहल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो शख्स चाहता है कि उसका तकवा दुरुस्त हो, वो तमाम गुनाहों को छोड़ दे। हज़रत नसराबाजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो शख्स तकवा को इख्तियार करता है वो दुनिया को छोड़ने का मुश्ताक होता है, क्योंकि इरशाद खुदावंदी है, और बेशक पिछला घर भला उनके लिए जो डरते हैं। तो क्या तुम्हें समझ नहीं? बासूफिया कराम ने फरमाया, जो शख्स तकवा की हकीकत तक पहुंच गया, अल्लाह उसके दिल पर दुनिया से बचना आसान कर देता है। हजरत अबू अब्दुल्ला रोजबारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, तकवा ये है कि तुम उस चीज से इज्तिनाब करो जो तुम्हें अल्लाह से दूर करती है। हजरत जुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मुत्तकी वो शख्स है जो अपने जाहिर को खिलाफ शरीयत कामों के साथ और बातिन को कल्बी बीमारियों के साथ मैला न करे और अल्लाह की रजा की मुवाफिकत के साथ कायम रहे। हजरत इब्ने अता रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, तकवा का जाहिर भी है और बातिन भी। इसका जाहिर हुदूद की हिफाजत है और बातिन नियत और इखलास है। हजरत जुन्नून रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, असल जिंदगी वो है जो ऐसे लोगों के साथ हो जिनके दिल तकवा के मुश्ताक हैं और जिक्र इलाही से खुश होते हैं। ये दिल रूह यकीन के पास इस तरह मुतमिन रहते हैं जिस तरह दूध पीते बच्चे को गोद में सुकून मिलता है। कहा गया है कि इंसान के तकवा का इल्म 3 चीजों से होता है। नंबर 1, जो चीज उसे हासिल ना हो उसमें अच्छी तरह तवक्कुल करे। नंबर 2, जो चीज हासिल हो जाए उस पर अच्छी तरह राजी हो जाए। और नंबर 3, जो कुछ चला जाए उस पर खुशी के साथ सब्र करे। हजरत अबू खफ्स रहमतुल्लाह अलैह से मनकूल है, फरमाते हैं, तकवा सिर्फ हलाल माल से हासिल होता है, इसके गैर से नहीं। हजरत अबुल हुसैन ज़ंजानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जिस शख्स का सरमाया तकवा हो उसके नफा के बयान से जुबानें आजिज हैं। तकवा कैसा हो? हजरत वासी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, तकवा ये है कि अपने तकवा से भी बचे, यानी तकवा की रियाकारी से बचे। और मुत्तकी वो है जो हजरत इब्ने सिरीन रहमतुल्लाह अलैह की तरह हो। उन्होंने घी के 40 मटके खरीदे। उनके गुलाम ने एक मटके से चूहा निकाला। उन्होंने पूछा कि तुमने किस मटके से निकाला है? उसने कहा, मुझे याद नहीं। तो उन्होंने तमाम मटके जमीन पर गिरा दिए। और मुत्तकी हो तो हजरत अबू यजीद रहमतुल्लाह अलैह जैसा कि उन्होंने हमजान में करतुम यानी कड़क का बीज खरीदा तो उसमें से कुछ बच गया। जब वो बस्ताम की तरफ वापस हुए तो उसमें 2 चींटियां देखी। बस आप हमजान की तरफ वापस लौटे और चींटियां वहां छोड़कर आए। हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के बारे में मनकूल है कि आप अपने मकरूज के दरख्त के साए में नहीं बैठते थे और फरमाते थे, हदीस शरीफ में आया है, हर वो कर्ज जो नफा खींचे वो सूद है। हजरत अबू यजीद रहमतुल्लाह अलैह का तकवा। कहा गया है कि हजरत अबू यजीद रहमतुल्लाह अलैह ने साथी के हमरा जंगल में अपना कपड़ा धोया तो उनके साथी ने कहा, कपड़े को अंगूर की दीवार पर लटका दें। उन्होंने फरमाया, नहीं, लोगों की दीवारों में कील ना गाड़ो। उसने कहा, तो हम दरख्त पर डाल देते हैं। फरमाया, नहीं, इससे टहनियां टूट जाएंगी। उसने कहा, हम इसे इसखर यानी घास पर बिछा देते हैं। फरमाया, नहीं, ये जानवरों की खुराक है।
ہم اسے ان جانوروں سے نہیں چھپائیں گے۔ بس انہوں نے اپنی پیٹھ کو سورج کی طرف کر دیا اور قمیص ان کی پیٹھ پر تھی، حتیٰ کہ اس کی جانب خشک ہو گئی۔ پھر انہوں نے اسے الٹا دیا حتیٰ کہ دوسری جانب بھی خشک ہو گئی۔ کہا گیا ہے کہ ایک دفعہ حضرت ابو یزید رحمت اللہ علیہ جامع مسجد میں داخل ہوئے اور اپنے عصا کو زمین میں گاڑ دیا تو وہ ایک بوڑھے شخص کی لاٹھی پر گر گیا جو اس کے پہلو میں زمین پر گاڑی گئی تھی۔ چنانچہ دونوں گر گئیں۔ شیخ نے جھک کے اسے اٹھا لیا۔ حضرت ابو یزید رحمت اللہ علیہ اس کے گھر گئے اور اس سے معافی چاہی اور فرمایا، آپ کے جھکنے کا سبب یہ ہوا کہ میں نے اپنی لاٹھی اچھی طرح گاڑی نہیں تھی، اس لیے وہ گر گئی اور آپ کو جھکنا پڑا۔ حضرت عتبہ غلام رحمت اللہ علیہ کو ایک جگہ دیکھا گیا کہ سردیوں میں ان کا پسینہ گر رہا تھا۔ ان سے اس بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا، یہ وہ جگہ ہے جہاں مجھ سے گناہ سرزد ہوا تھا۔ ان سے اس گناہ کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا، میں نے اس دیوار سے مٹی کا ٹکڑا الگ کیا تھا جس کے ساتھ میرے مہمان نے اپنے ہاتھ دھوئے تھے اور میں نے اس کے مالک سے اجازت نہیں لی تھی۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ کا تقویٰ۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، میں نے ایک رات بیت المقدس میں صخرہ کے نیچے گزاری۔ جب رات کا کچھ حصہ گزرا تو دو فرشتے اترے۔ ان میں سے ایک نے اپنے ساتھی سے پوچھا، یہاں کون ہے؟ دوسرے نے کہا، حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ ہیں۔ اس نے کہا، یہ وہی ہیں جن کے درجات میں اللہ نے ایک درجہ کم کر دیا ہے۔ پہلے فرشتے نے پوچھا، کیوں؟ دوسرے نے جواب دیا، اس لیے کہ انہوں نے بصرہ میں کھجوریں خریدی تو پھل فروش کی ایک کھجور ان کی کھجوروں میں چلی گئی اور انہوں نے وہ کھجور اس کے مالک کی طرف نہیں لوٹائی۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں بصرہ کی طرف چلا اور اس شخص سے کھجوریں خرید کر ایک کھجور اس دکاندار کی کھجوروں میں گرا کر واپس بیت المقدس پہنچا اور صخرہ میں رات گزاری۔ فرماتے ہیں، جب رات کا کچھ حصہ گزرا تو دو فرشتے آسمان سے اترے اور ان میں سے ایک نے دوسرے سے پوچھا، یہاں کون ہے؟ دوسرے نے کہا، حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ ہیں۔ اس فرشتے نے کہا، یہ وہی ہیں جن کو اللہ نے پہلا مرتبہ عطا کیا اور ان کا ایک درجہ بلند کر دیا گیا۔ تقویٰ کی اقسام۔ کہا گیا کہ تقویٰ کی کئی اقسام ہیں۔ عوام کا تقویٰ شرک سے بچنا، خواص کا تقویٰ گناہوں سے بچنا، اولیاء کا تقویٰ اپنے افعال کو وسیلہ بنانے سے بچنا، انبیاء کرام علیہم السلام کا تقویٰ افعال کو اپنی طرف منسوب کرنے سے بچنا، کیونکہ ان کا تقویٰ اللہ کی طرف سے اسی کی طرف ہوتا ہے۔ امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں، دنیا میں لوگوں کے سردار سخی لوگ ہیں اور آخرت میں لوگوں کے سردار متقی لوگ ہوں گے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی نظر کسی خوبصورت عورت پر پڑ جائے بس وہ پہلی بار نگاہیں جھکا لے، اللہ اسے ایسی عبادت کی توفیق دے گا جس کی مٹھاس وہ اپنے دل میں پائے گا۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، جس نے بھی نجات پائی اللہ کے ہاں سچی پناہ حاصل کر کے پائی۔ ارشاد خداوندی ہے، اور ان تین پر جو موقوف رکھے گئے تھے، یہاں تک کہ جب زمین اتنی وسیع ہو کر ان پر تنگ ہو گئی۔ حضرت رویم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، جس نے نجات پائی صدق تقویٰ کے ذریعے پائی۔ ارشاد خداوندی ہے، اور اللہ بچائے گا پرہیزگاروں کو ان کی نجات کی جگہ۔ حضرت جریری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، جس نے بھی نجات پائی وفا کی رعایت کر کے پائی ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، وہ جو اللہ کا عہد کرتے ہیں اور قول باندھ کر پھرتے نہیں۔ حضرت ابن عطا رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، جس نے نجات پائی اللہ سے حقیقی حیا کے ذریعے پائی۔ ارشاد خداوندی ہے، تو کیا حال ہوگا
क्या न जाना कि अल्लाह देख रहा है। हजरत उस्ताजुल इमाम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जिसने भी निजात पाई अल्लाह के हुक्म और कज़ा से पाई। इरशादे खुदाबंदी है, बेशक वो जिनके लिए हमारा वादा भलाई का हो चुका। उन्होंने ये भी फरमाया कि जिसने निजात पाई तो इसलिए पाई कि अल्लाह ने उसे पहले से मुंतखब कर रखा था। इरशादे बारी ताला है, और हमने उन्हें चुन लिया और सीधी राह दिखाई। अस्सलामु अलैकुम। पूरी किताब देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सूफी समा की प्लेलिस्ट में जाएं। यहाँ आपको मुख्तलिफ बुजुर्गों की किताबें मिलेंगी और जो किताब पूरी ना हुई उस पर काम तेजी से हो रहा है और रेगुलर बेसिस पर अपलोड होती रहती हैं। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें ताकि हमारी आने वाली किताबें आपको मिलती रहें। जज़ाकुल्लाहु खैर।